کہا کہ ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہو، تحریک اٹھے یا لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہاں باہر بلوچستان سے آئی ہوئی بچیاں اس وقت بارش میں کھڑی ہیں، پولیس ان کو احتجاج کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہی. کیا ادھر سے آپ تحریک کا یا اس طرح اپنے بیان کا آغاز کریں گے کہ عوام کے لیے کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ پریس کلب کے باہر بھی بچیاں ہیں؟ دوسرا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے اپوزیشن اتحاد کی یہ تحریک چل رہی ہے، سال ہو گیا تقریباً. اس دوران پی ٹی آئی ہمیشہ اسکپ کر جاتی ہے. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جس طرح بالکل آج پریس کانفرنس کے بیچ میں سے سلمان اکرم راجہ اٹھ گئے اور آج اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے رہنما ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تحریک آگے بڑھے اور پیچھے سے پی ٹی آئی کی مکمل قیادت ہٹ جائے. پی ٹی آئی کے بغیر بھی تحریک شروع کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دن خدا نہ لائے ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم سے میرے مردے جو سامنے لوگ بیٹھے یہ شریف آدمی، میں بھی شریف ہوں، اپنے کو شمار کرتا ہوں. یہ کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم نے اس ملک میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہے کچھ بھی ہو. اور جب لوگوں کو عوام جب انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فلانے لوگ یہ فلانی پارٹی کچھ کرنے کے لیے پھر عوام بالکل انقلابات نہیں تو ہم نعوذ باللہ معجزے کرتے ہیں. ہمارے عوام کو وہ چاہیے، رہبری ملنی چاہیے. اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ان کی بسمتی ہوگی. آپ کے بعض باتوں کو میں جواب نہیں دے سکتا. تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے. 100% مجھے یقین ہے کہ اس کے رینک اینڈ فائل میں ایسی سوچ نہیں ہے جو آپ کی خدشات ہیں. اگر کسی میں ہوئی وہ خود بخود وہ اس کے جاگ کی طرح دے ول بی آؤٹ. عوام بالکل بپھرے ہوئے گردی کی طرح آئیں گے اور اس ہائیبرڈ نظام کو بالکل ملیمیٹ کر دیں گے. وہ یقین ہے. سر عالیہ خان گول ٹی وی سے سر حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہترین ہیں اور ایک وقت میں جتنا کہا جاتا تھا کہتے ہیں اب ون بک بہترین طریقے سے چل رہی ہے، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. عدلیہ کے معاملات وہ بھی آپ دیکھیں 26 کے رہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلمان حکومت کے دوسرے فیصل آرڈر وہ یہ کہتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ بن جاتا ہے؟ عدلیہ کے ذریعے تو آپ کو ریلیف نہیں مل رہا، احتجاج آپ لوگ کر نہیں سکتے، تو عوام کیسے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرے گی؟ چینی آپ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، تو واٹس یور پلان؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوکر صاحب آپ جواب دیں. کوکر صاحب دیکھیے، اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. ہم اس زبان میں اس لہجے میں جواب قطعاً نہیں دیں گے. سیاست مخالفت اس میں اس کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن سیاست دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست دشمنی میں بدلی اور اس کی دشمنی کے بدلنے کے نتیجے میں آج کے حالات، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکے بعد دیگرے وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے سر انجام دے چکی ہیں اس معاملے میں. تو ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت رکھنا چاہتے ہیں. آئین جو بچا کھچا ہمارے سامنے موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، اب بھی اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کسی بھی شہری کا موجود ہے. آپ نے شرازی صاحب نے ذکر کیا تھا ابھی بلوچ ہماری بہنوں کا جو باہر اس بارش میں بھی کھڑی ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس انہیں یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دے رہی، تو وہ کہاں جائے؟ اگر آج وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہیں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے، اپنی آواز سنانے، تو زخموں پہ مرہم رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریاستوں کے دل تو بڑے ہوا کرتے. آپ اس ملک کے اندر جب تک ہیلنگ پروسیس نہیں شروع کریں گے، آج ان بلوچ بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح تصور نہیں کریں گے، تو کیسے ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس بھی شروع ہوگا اور ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے بھی رہیں گے؟ یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں. ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے لوگ پچھلے اس ایک ہفتے کے اندر وزیرستان کے اندر ہزاروں لوگ باہر نکلے، باجوڑ میں باہر نکلے، خیبر میں باہر نکلے. لوگ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی آواز نہیں بن پا رہے. آج سیلریڈ کلاس، کیا آپ اس حکومت کو، اس تنخواہ دار طبقہ، آپ سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کسان جس کی تباہ و بربادی نکال دی، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ کیا اس ملک کا نوجوان جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہے، بھاگ رہا ہے اس ملک سے، کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ ہمیں آپ کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. ہم میڈیا کے حقوق ہوں، عدلیہ کی آزادی ہو، سیاسی حقوق ہو، عوام کے معاشی حقوق ہوں، ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئین تحفظ ہے کہ ہماری صرف تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے شروع کر دیا، ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. ملک کس طرح سے چلائے جاتے ہیں؟ 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل، اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا، نہ کوئی نیب حرکت میں آئے گی، نہ کوئی اسلام کا دل دادا وہ کرے گا. اس قسم کی کہاں سے آپ کیا نوٹ چاہتے ہیں؟ 70 کروڑ 80 کروڑ، اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کی بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی، یہ پاکستان کو آگ لگا دے گی. پھر کسی کے باپ کی بات، ہم تو باپ کی اترنے لیے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیتے. کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شہنشاہ ایران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا، 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے اپنے دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا، اس کے ساتھ میں نام دے سکتا 2 حیوان، اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا، اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی، لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا. وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ، اور وہیں وہ غم سے بلال کو مر گیا. آپ سے سوال ہے کہ آپ ساری زندگی محروموں اور محکوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں جی، اور آپ کے والد نہیں بھی محروموں مظلوموں کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں. آپ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے جو تحریک تحفظ آئین بنائی ہے، اس کا میجر شیئر ہولڈر تو پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، جنہوں نے 4 سال حکومت کی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آرمی کی قوم کا بات ہوتا ہے، نظام ہونا چاہیے، آئین کو بدل کرنا چاہیے، اور 30 سال ہم حکمرانی کریں گے. آپ ان کو 30 سال کی حکمرانی واپس دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کوئی انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ ویسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیونکہ لوگ تو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ صاحب کا اوپر اعتماد کرتے ہیں، فوکس صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ کا چہرہ دکھا کر ایکچولی اگر پی ٹی آئی کی کوئی جنگ ہو رہی ہے تو مجھے پتا بات نہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف گشتمائی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کیا کیا ماضی میں نے کیا کیا. حالات یہ کہ ہمارا ملک ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ ڈوبنے جا رہا ہے. مائک آواز یہ ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ڈوبنے جا رہا ہے. ہم کسی کو چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے سارے ملک کو کسی خدا نخواستہ دیکھو میں ڈال دیں. ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے جمہوری انداز میں کرنا ہے. باقی تاریخی انصاف ہماری پارٹی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہر آدمی سیکھتا ہے. ہم سب لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، سیکھ لیں گے. ہم اس لیے
حق و صداقت کی لڑائی سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ جی خدا نخواستہ میری لڑائی نری تو کوکر صاحب پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہوں گے. اس خطرے کی وجہ سے کہ کوکر صاحب پھر پلانے گھوڑے پہ سوار ہوں گے، ہم حق و صداقت کی جنگ چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے حق و صداقت کی جنگ لڑنی ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام ان انسانوں کی ہمیں حمایت چاہیے جو اس ملک کو ایک شریف انسانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، روزگار ہو، زندگی ہو. کوئی کسی سے خیرات نہیں مانگتا. آپ سے آپ کا غریب آدمی خیرات نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا من دو کہ میں منت مزدوری کے لیے جاؤں، میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، میری چادر اور چار دیواری کی عزت ہو. باقی آپ جانے آپ کے روپے و کارخانے جانے، میں جاؤں اپنی غربت جانے. لیکن جو حکومت غریب لوگوں کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست نہیں کر سکتی یا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی، ان کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. ایک طرف آپ اتنے دریا دل ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ کا ایک حصہ ٹک لگانے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ روپے